الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المجرمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آله وصحبه يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المسلمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا خاتم النبیین. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. دور نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. ابھی میں دیکھ رہا ہوں کسی کی توجہ دائیں طرف ہے، کسی کی طرف بائیں طرف ہے. اس کی آمینہ کے لال کی طرف ہے، آمینہ کے لال کی اس کی طرف ہے. اور آپ ایسے بھگوان بنے، پیروں کے ماننے والے اور بزرگوں کے ماننے والے، آپ توجہ کو زیادہ سمجھتے ہیں. اور پھر قبلہ محترم پیر طریقہ رابر شریعت حضرت علامہ حافظ محمد عبدالرشید ویسی صاحب زیدہ شرف ہوں. آپ اچھی طرح واقف ہیں، آپ کو تو کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ شعر اپنے اندر اتنا کو نور رکھتا ہے نا، اگر بندہ وہ تھوڑا قریب ہو جائے نا، ٹائم زیادہ نہیں لگتا، عرش پہ پہنچ جاتا ہے اور وہ بارگاہ مصب بھی پہنچ جاتا ہے. اگر اسے پتا چلے نگاہ میں ہوتا کیا ہے. خواجہ کا صاحب کی نگاہ سے 90 لاکھ مسلمان ہو جائیں تو ان کی نگاہ کتنے واسطوں سے رسول اللہ سے انہیں نصیب ہو، تو آمینہ کے لال کی نگاہ کا عالم کیا ہو. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. سمجھ جو دم سے دم آ گیا، زندہ ہو گیا. باقی اس میں نظر نہیں، وہ مردے نظر آ رہے. انہیں یہ محفلیں برداشت نہیں ہوتی، انہیں ذکر مصطفیٰ برداشت نہیں ہوتا، انہیں شان مصطفیٰ برداشت نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں وہ اٹھ کے تذکرے کرتے ہیں. تو ہم نے کہا تیرے باپ کے کریں، کس کے کریں؟ خالق کائنات ہر گھڑی ہر لمحہ، بلکہ لمحہ تو ہم اپنے لیے بولتے ہیں، اللہ کے لیے لمحہ بھی نہیں. وہ تو ہر گھڑی ہر لمحہ ایک ہی تو کام برابر کر رہا ہے، وہ ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے. وہ ایک ہی کام وہ کر رہا ہے کہ ہر گھڑی محبوب کی شان بڑھا رہا ہے اور ہر گھڑی محبوب کا مقام محبوب کو عطا فرما رہا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. محبوب تیری آنے والی گھڑی جو پچھلی گھڑی ہے اس سے بہتر و اعلیٰ ہوگی. اس لیے ذرا آپ جا کر وقت اتنے میرے پاس، تو جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. وَيُسْ نِگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. میرے امام اہل سنت اس خوبصورت انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں. کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز خضو کرے خدا. اللہ ہی دینا رہے تو ہر گھڑی دے. کاش ہمیں بھی یہ آ جائے، ایسے کہنا سانو پاس زمین ملے، جائیداد ملے، نوکریاں ملیں، یورپ ملے، کینیڈا ملے، وہاں پہنچیں. کتنے دور ہیں اللہ اس کے رسول سے کہ ہزاروں محافلیں ہم کر لیتے ہیں، پھر بھی سوچ دنیا کی رہتی ہے.
لیکن امام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سٹی جانی ضرور نہیں بس. اور عشق مصطفیٰ جان ہے، عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، اور جس کو ہو درد کا مزہ وہ نہ سے دوا اٹھائے گی. خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا بھی نہ، دعوے اور چیز ہیں، کربل میں کھڑا ہونا اور چیز ہے. خاک ہونا پڑتا ہے پھر سونا ہوتا ہے. خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. ہمارے درد جگر کی کوئی دوا نہ کرے، ہمارے درد جگر کی کوئی دوا نہ کرے، کمی ہو عشق مصطفیٰ میں خدا نہ کرے. خالق کائنات مالک کائنات جل جلالہ کہ حمد و ثنا اپنے نامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر درود و سلام عرض کرنے کے بعد، محترم محمد ادریس باجوہ صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں یہ خوبصورت محفل کا انعقاد کیا ہے. ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں علماء بھی تشریف فرما ہیں. محترم قاری ہمایوں صاحب بڑی محبت فرماتی ہیں، ادریس صاحب، دیگر صاحب کا نام تو یاد نہیں لیکن جن کے لیے آئے ہیں ان کو یاد ہے. یہ سارے ہی گلشن مصطفیٰ کے پھول ہیں اور ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے. اللہ انہیں سلامت رکھے. میں مختصر سے وقت میں آپ کو ایک خوبصورت سیر کرانا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ اس کے رسول کے فضل و کرم سے وہ سیر ضرور مدینہ پاک کی ہوگی. آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے. ایک تو میں نے جو آیت کریمہ پڑھی جس میں خالق کائنات فرماتا ہے اپنے رب کی نعمت پر چرچا کرو. کیا کرو؟ پھوڑی نہ پاؤ. بچہ کا آ رہا ہے تو پوڑی مانی جی، پوڑی مانتے ہیں. بچہ ملا ہے تو پوڑی نہیں مانتے، پوڑی نہیں ڈالتے. دنیا کی دولت مل جائے تو ٹکٹ مل جاتے نچے دیں. امریکہ کا ٹکٹ مل گیا ہے، دنیا کی نعمت ملتی ہے تو جشن مناتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، رشتہ داروں کو بلاتے ہیں. ڈگری ملتی ہے رشتہ داروں کو بلاتے ہیں. ہمارا بچہ نے ایم اے کر لیا، ایف اے کر لیا، یہ فلان ڈگری لے لی ہے، اور خوشیاں چرچے فون ہوتے ہیں. یہ اور یہ ہم جو کپڑے پہنتے ہیں اس لیے یہ خدا کی نعمت کا چرچا ہے. اگر آپ واسکٹ بھی پہنے تو نیت کریں کہ مالک نے دی ہے تو مالک اپنی نعمت کا اظہار پسند فرماتا ہے کہ نعمت کو چھپاؤ نہ، نعمت کو اپناؤ اور نعمت آگے بھی تقسیم کرو. تو اللہ بندے پر اپنی نعمت کا اثر دے کے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے. تو مجھے بتاؤ جب بندے کو ایک نعمت ملتی ہے، چھوٹی سی مختصر سی نعمت ملتی ہے، وہ اس کا اظہار کرتا ہے کہ میں آپ پر راضی ہوتا ہے، تو ایک نعمت ایسی ہے کہ جس کے صدقے ساری نعمتیں ہیں. تو اس نعمت کے ملنے پر جب یہ اظہار کرتا ہے تو بتاؤ خالق کائنات کتنا راضی ہوگا. آپ شاید سمجھے نہیں، آپ ابھی نہیں پہنچے، کیونکہ میں لے کے جانا چاہتا ہوں. ابو لہب کا تو آپ کو پتا ہے پکا کافر، اور اس کے کفر میں تھوڑا سا شک کرنے والا بھی کافر. پوری صورت نازل ہوئی اور بخاری شریف میں یہ جذبہ موجود ہے. جب آمینہ کے لال تشریف فرما ہوئے تو سویبہ نے جا کر ابو لہب کو مبارک دی کہ اللہ نے تجھے بھتیجا دیا ہے. اس نے انگلی سے کہا یا تو آزاد ہے. نبی سمجھ کر آزاد نہیں، خوشی نہیں کی، بلکہ بھتیجا سمجھ کے خوشی کی. کفر پہ مرا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے خواب میں آیا، پوچھا کیا حال ہے؟ کہا جل رہا ہوں، تارا مرا ہوں کفر پہ، جل رہا ہوں، عذاب مل رہا ہے، تکلیف مل رہی ہے. لیکن جب سوموار کا دن آتا ہے، پیر کو تو میرے آقا آئے تھے، جب حضور کا دن آتا ہے کیسی بات کی. جب حضور، اور میں مزے کی بات بتاؤں، حضور سوموار کے دن آئے. اب آئیں اور مدینہ پاک میں سوموار کے دن آئے. شاید آپ نہیں پہنچے. ولادت مکہ میں سوموار کو ہوئی
اور آمد مصطفیٰ مدینہ میں سوار کو ہوئی۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ پیر شریف کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی، تشریف آوری ہوئی، تو بات نعمت پہ چل رہی تھی کہ نعمت کا چرچا کرنا ہے۔ تو ابو لہب نے بھتیجا سمجھ کے آزاد کیا تو جہنم میں سوموار کے دن اس کے عذاب میں کمی ہوئی اور اس انگلی سے اسے مٹھاس محسوس ہوتی۔ اب میں آپ سے اور کوئی بندہ بیٹھا ہو اس مسئلہ کا بھی ہو، اگر منصف ہو اللہ کے فضل و کرم سے وہ اس کو قبول بھی کرے گا اور وقت مانے گا بھی کہ جس مسلک سے ہوں اس مسلک کا سائیں کوئی نہیں ہے، وہ لاوارث مسلک ہے، اسے پتہ کوئی نہیں، وہ یتیم مذہب ہے۔ قرآن پڑھیں آپ، علامہ صاحب سے پوچھیں آپ، کافر کا کوئی عمل بھی آخرت میں سے فائدہ نہیں دے سکتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ذرہ بھی کی حیثیت رکھتا ہے، ذرے سے بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کافر کے جو فلاحی کام ہے اس دنیا میں رب اسے دیتا ہے کہ غریبوں کی مدد کر دے، تعاون کر دے، ادھر رب دنیا دے کہ اس کتے کو یہاں ہی دیتا ہے، لیکن آخرت میں کافر کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ آخرت میں رب کے ماننے والے، رب کے نبیوں کے ماننے والے اور آمنہ کے غلام عام ان کے لیے اللہ پاک نے یہ نعمتیں دولتیں رکھی ہیں، لیکن کافر کا عمل آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ سوال یہ ہے کہ جب ابو لہب کافر ہے تو پھر اس نے جب انگلی سے اشارہ کیا تو اب سوموار میں اسی انگلی کے اشارے کی وجہ سے اسے یہ اجر کیوں مل رہا ہے، اس کے ادا میں کمی کیوں ہو رہی ہے؟ قرآن ہے، تو پھر کیا قرآن پاک اللہ کا کلام نہیں ہے؟ انہیں شک کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ یہ تو حدیث مصطفیٰ ہے، اس لیے بات نے انکار کیا، لیکن علماء اہل سنت نے کمال کیا، انہوں نے کہا ہر ایک کو اپنے جیسا نہیں سمجھتے، یہی مار ان کو پڑی ہے، جیسے میں یہ ہر ایک کو ایک ترازو میں تولتی ہیں، تو ایک ترازو میں تولنے والا عقل سے بہتر ہے۔ اللہ نے سب کو برابر رکھا ہی نہیں، اور اس کائنات میں حضور جیسا کسی کو رکھا ہی نہیں۔ وجہ کیا تھی؟ علماء کرام نے فرمایا اس کے عمل کی وجہ سے عذاب میں کمی نہیں ہوئی، کیونکہ عمل کافر کا وہ ہباء منصورہ ہے، یہ بکھری ہوئی گرد، اس کی جو کوئی بھی حیثیت نہیں، اسی طرح اس کی کوئی حیثیت نہیں، تو پھر عذاب میں کمی کیوں ہو رہی ہے؟ کمی اس لیے ہو رہی ہے رب اپنے یار کا اعزاز دکھا رہا ہے، اپنے یار کی نسبت دکھا رہا ہے کہ سارے نبیوں میں میرے یار جیسا کوئی نہیں، باقیوں کے ساتھ یہ سلوک کرے تو اسے کچھ نہیں ملے گا، لیکن آمنہ کے لال کے ساتھ ملے تو ہم اس کا عمل نہیں دیں گے، ہم میرے یار کی نسبت کی وجہ سے اعزاز دیتے ہوئے ہم کافر کو بھی جہنم میں عذاب کبھی عطا فرمائیں گے۔ ابھی کافر تھا، بھتیجے سمجھ کے آزاد کیا، پڑھو ہمارے علماء کرام کو، قلم اٹھایا اور قلم اٹھا کے کمال کر دیا۔ انہوں نے کہا ایک کافر ہے اور بھتیجا سمجھ کر آزاد کرتا ہے، اللہ اسے محروم نہیں رکھتا، اور ایک آمنہ کے لال کا غلام ہے، اور نبی بھی بے مثل مانتا ہے، اور نبی بھی اعلیٰ مانتا ہے، اور واقعہ ہی مانتا ہے۔ اور جب وہ اس خوشی میں کہ اللہ نے ہمیں دونوں جہاں کا دولہا، اللہ نے ہمیں اپنا محبوب، اور اللہ نے جو باعث تخلیق کائنات ہیں اور مفخر موجودات ہیں، جن کی وجہ سے رب نے ہر کمال عطا فرمایا ہے اور جن کی وجہ سے رب نے ہر جمال عطا فرمایا ہے، اللہ نے وہ محبوب جو کسی کو نہیں دیا
ہمیں بن مانگے عطا فرمایا ہے، اس خوشی میں وہ محفل کرتا ہے، وہ جھنڈے لگاتا ہے، وہ خیرات کرتا ہے، صدقات کرتا ہے، وہ نفل پڑھتا ہے، دیگر عبادات کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں ابن جوزی، وہ فرماتے ہیں اگر کافر کو رب یہ کمی دے رہا ہے، میں اپنی عمر کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو مومن کرے گا کہ حضور کی خوشی اللہ عز و جل اسے جنت عطا فرمائے گا، اسے نشر کرا دے گا۔ حضرت توجہ فرمائیں، حضور کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب قرآن کی طرف آئیں، اللہ جل وعلا کیا فرماتا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ کیا پورا قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے؟ پورا قرآن لیلۃ القدر ہی میں نازل ہوا ہے۔ پورا قرآن کہاں نازل ہوا؟ لیلۃ القدر میں، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال سے کچھ عرصہ میں آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے اللہ پاک نے نازل فرمایا۔ اللہ پاک نے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، یعنی ہم نے اس قرآن کو آسمان دنیا پہ یک بارگی سے نازل فرمایا، جسے بیت العزت کہتے ہیں، اور یہ جو آسمان ہے آسمان دنیا، اس پہ مکمل طور پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ وہ رات شب قدر کی تھی، وہ رات شب قدر کی تھی۔ تو ایک رات کے کچھ حصے میں قرآن مکمل طور پر نازل ہوا، تو خالق کائنات جل وعلا نے اس رات کو یہ اعزاز بخشا، اس کو یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ رات 1000 سال کے مہینے سے بھی بہتر و اعلیٰ ہو گئے۔ ذرا توجہ فرمانا کہ وہ قرآن رات کے کچھ حصے میں یک بارگی سے ایک مرتبہ نازل ہو، اور رات قیامت تک لیلۃ القدر شرف والی ہو جائے۔ صرف ایک رات نہیں، جب سال آئے وہی قدریں لے کر آئے، وہی برکتیں لے کے آئے، وہی فضل لے کے آئے، وہ بھی کرم لے کے آئے، وہی مہربانیاں لے کے آئے، وہ بھی نعمتیں لے کر آئے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہاں تو ایک رات کو مکمل نازل ہوا، اور یہاں تو جہاں حضور چلتے تھے تو قرآن آتا تھا، تنگی کرتے تو قرآن آتا تھا، حضور لیٹتے تو قرآن آتا تھا، حضور صحابہ میں جاتے تو قرآن آ جاتا تھا، حضور بازار میں جاتے تو قرآن پیچھے۔ موسیٰ تورات لینے جاتے تھے، اور آقا کو اللہ پاک جدھر حضور جاتے تھے خالق کائنات کی رضا بھی ادھر جاتی تھی، اور کلام خداوندی بھی ادھر چلا جاتا تھا۔ تو ایک رات میں قرآن نازل ہو تو رات اتنی ممتاز ہو کہ 1000 مہینے سے بہتر و اعلیٰ ہو جائے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، صرف ایک رات نسبت ہوئی ہے، اور ادھر آمینہ کے لال ہیں کہ اگر وہ نہ آتے تو قرآن بھی نازل نہ ہوتا، تو نہ لیلۃ القدر کو یہ مقام نصیب ہوتا۔ تو جب قرآن آئے تو رات 1000 مہینے سے بہتر ہو، تو جس کی وجہ سے قرآن آئے اور جس پہ قرآن آئے، بتاؤ جس لمحوں میں وہ آئے ہیں وہ لمحے کتنے اعلیٰ اور سے ہوں گے۔ حیدر 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 حیدر۔ ذرا توجہ فرمائیں، وقت اتنا نہیں ہمارے پاس، ذرا میں آپ کو کچھ بات یہ کہ اب تک پہنچانا چاہتا ہوں، میں ضروری سمجھتا ہوں، جو میں عرض کر رہا ہوں اس کی ادھر توجہ فرمائیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر اگر قرآن کو قبول نہ کرتا، بتاؤ یہ کچھ ہوتا؟ ذرا توجہ فرمانا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فرمایا اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل فرماتے، ہمارے خوف خشیے سے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یعنی اللہ عز و جل نے واضح فرمایا کہ پہاڑ کا کلیجہ اتنا سخت ہے کہ یہ بڑی بڑی چیز برداشت کرتا ہے۔ صوفیوں نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ جو پہاڑ ہے نا یہ بھی جانتا ہے، ادراک رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، منطقیوں نے کہا کہ نہیں یہ ادراک نہیں رکھتا، لیکن صوفیہ نے کہا اور احد پہاڑ بھی جانتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں احد یہ ایسا پہاڑ ہے، یہ مجھ سے پیار کرتا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ پہاڑ بھی ادراک رکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پہاڑ پہ
یہ قرآن نازل فرماتا تو قرآن اس پہ اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو اللہ نے پہاڑ کی مثال کیوں دی ہے؟ اس لیے دی ہے کہ پہاڑ کا جگڑا بڑا ہے, پہاڑ بہت برداشت کر دیتا ہے, لیکن فرمایا نہیں یہ قرآن کو برداشت نہیں کر سکتا. تو ساری کائنات کے اندر اللہ نے ایک ہی ہستی کا دل اقدس پیدا کیا اور ایسا دل بنایا کہ ایک جلوہ نہیں, دو جلوے نہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ صفت کا جبل دیکھ کر تو پہاڑ تو سرما ہو جائے اور دوسرے جہاں میں چلے جائے. 6000 سے زیادہ آیات کے جلوے خالق کائنات نے اپنے محبوب کے دل اقدس پہ اتارے ہیں. حضور نے سب کو قبول کیا ہے, صرف قبول نہیں کیا بلکہ امت میں منتقل کر کے عمر کا بچہ حاضر ہوا آگے دین بنا دیا. یہ کہتے ہیں کہ خوشی نہیں منانی, خوشی نہیں منانی. اب میں نے کہا ذرا غور کرو, یہ جو قرآن ملا ہے یہ کیسے ملا ہے؟ یہ ہدایت ملی ہے تو کیسے ملی ہے؟ تو عالم ہے تو کیسے ہے؟ تو محدث ہے تو کیسے ہے؟ بس میں بات ختم کرنے کے قریب آنے لگا ہوں. مجھے بتاؤ اگر حضور کا دل اقدس قرآن کو قبول نہ کرتا تو مومن کہاں ہوتے, ایمان کہاں ہوتا, اسلام کہاں ہوتا؟ کیونکہ یہ تجلی اتنی جلال والی ہے, اتنی حیبت والی ہے. پتہ ہے آپ کی حالت کیا ہو جاتی تھی؟ کبھی جائیں آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے تو زملونی خدیجہ کمبل اوڑو. پہلا فیض ربانی تھا اور اس کا اتنا جلال تھا کہ حضور کی کیفیت یہ ہوگی تھی کیا کہتے زملونی عائشہ مجھے کمبل, خدیجہ کمبل اوڑو, جانور نیچے بیٹھ جاتا. اتنی جلال والی یہ تو حضور کا احسان ہے, حضور کی مہربانی ہے. سارے جلوے جلال کے اپنے دل اقدس پہ قبول کیے ہیں اور امت کے لیے جواب بنا کے عطا فرما دیے. اس لیے کہ یہ بات کرنا کہ محفل معراج نہیں کرنی, ہم نے کہا تم نہ کرو, تم تو کون ہو؟ تم وہی ہو جو اللہ سے کہا تھا اوے میرے آقا کی تجھ پہ عنایت نہ سہی, اوے میرے آقا کی تجھ پہ عنایت نہ سہی. اور نچدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا. یہ کلمہ بھی کس نے پڑھایا؟ ڈائریکٹ ملا ہے, قرآن ڈائریکٹ ملا ہے؟ نہیں. اب سنو, قرآن سے قاری بنتا ہے, قرآن سے حافظ بنتا ہے, قرآن سے عالم بنتا ہے, قرآن سے محدث بنتا ہے, قرآن سے فقیہ بنتا ہے, قرآن سے ہی متکلم بنتا ہے, قرآن سے غوث بنتا ہے, قرآن سے قطب بنتا ہے, قرآن سے ہی حد درجہ ملتا ہے. اور اگر حضور قبول نہ کرتے تو درجے کیسے ہوتے؟ تو پتہ چلا کہ جو مفتی ہے تو وہ بھی حضور کے سینے کے صدقے, جو محدث ہے تو حضور کے سینے کے صدقے, جو عالم ہے تو وہ بھی حضور کے سینے کے صدقے, جو فقیہ ہے تو حضور کے علم کے صدقے, جس کو عشق کی دولت ملی ہے تو حضور کے سینے کے صدقے, بڑے سے بڑا شیخ الاسلام ہے تو حضور کے سینے کے صدقے, علم کی دولت ہے حضور کے سینے کے صدقے, ہدایت کی دولت ہے حضور کے سینے سے صدقے. اور تیری تے مرنے تک بھی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے اور تیرے بہن سامنا. اب سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو قرآن ڈائریکٹ مل گیا, علم ڈائریکٹ مل گیا. آج ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ وہ نعمت ہی نہیں, اسے خوشی نہیں منانی چاہیے. تو ہم نے کہا وہ تو کافر کہے تو بات ہم سمجھ میں آتی ہے کافر کی, کیونکہ نعمت کافر میں بھی ہے لیکن مانتا نہیں. نعمت تو سب پہ ہے. اللہ عز و جل کی کتنی بڑی نعمت ہے قرآن, اور قرآن ملا ہے صاحب قرآن سے, اور پھر ہم جو بیٹھے ہیں یہ انہی نگاہ سے, انہی کی عطا سے, انہی کے فضل سے, انہی کے کرم سے. اس لیے حضرات محترم ہم پھر یہ جشن مناتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں ہم احسان مند ہیں اور ہم پہ ہی رب نے احسان فرمایا ہے, اس لیے ہم نے میلاد منایا ہے. دلیل بھی تو ہمارے پاس ہے نا, ہم پہ رب نے احسان فرمایا ہے اور ہم نے جشن منایا ہے اور زمانے والوں کو دکھایا ہے. ہم ہیں کہ جن کے متعلق اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے اوے وہ ہمارے نبی, اوے ہم ان کی امتی, اوے امتی دل کی سنت پہ آپ کو سلام. اب ذرا ایک اور بات سماعت فرمائیں جو میں بات کر رہا ہوں نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے. آپ سنیں گے
تو محظوظ ہوں گے. جیسے علامہ مدثر اویسی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں بات کر رہے تھے، تو اب میں نے بھی چاہا کہ ذرا میں اس کی تشریح کروں. حضرت حسان ہیں، حسان بن ثابت ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. ممبر لگایا گیا اور ممبر پہ حسان کو بٹھایا گیا اور بٹھا کے فرمایا گیا حسان شادی تعریف کرو. کیا کرو؟ ایک اس سے پہلے میں ایک آپ کو بات بتاؤں، آپ وجہ میں آ جائیں گے. امام بخاری میں لکھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ جو درود بھیجتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء تو بیان کرتے رہتے ہیں کہ اللہ جو درود بھیجتا ہے اس کا مطلب یہ ہے فرشتے استغفار کرتے ہیں، اللہ رحمت بھیجتا ہے، یہ تو عام معنی بیان ہوتا ہے. لیکن امام بخاری فرماتے ہیں کہ امام ابو العالیہ انہوں نے لکھا کہ اللہ جو درود بھیجتا ہے نا اس کا مطلب یہ ہے اللہ محبوب کی نعت پڑھتا ہے. ابھی بھی سبحان اللہ اسرا نہیں کی. کیا کہتے ہیں؟ اللہ اپنے محبوب کی منع کرتا ہے اور کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ منع نہ کرے، وہ دائمی ہے. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، تو جسے نعت مصطفیٰ سے تکلیف ہے اسے رب سے تکلیف ہے، جسے حضور کے ذکر سے تکلیف ہے اسے رب سے تکلیف ہے. نعت پنجابی میں ہو، نعت اردو میں ہو شان ہے، نعت عربی میں ہو شان ہے، عربی حضور کی زبان ہے. سبحان اللہ. قرآن حضور کی نعت ہے، وہ کوئی قرآن کی صورت میں پڑھتا ہے تو کوئی حدیث کی صورت میں پڑھتا ہے اور کوئی عربی میں پڑھ دیتا ہے، کوئی پنجابی میں پڑھ دیتا ہے. خالق کائنات تم تو پڑھتے ہو، وہ پڑھتا ہی رہتا ہے، وہ کہتا ہی رہتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کہا اللہ ہر گھڑی ہر لمحہ اپنے محبوب کی تعریف کرتا رہتا ہے. خوش قسمت تمہیں یہ جو دولتیں نصیب ہو رہی ہیں. تو میں جو بات کرنے لگا تھا، آپ نے ممبر پہ بٹھایا حسان کو اور بٹھا کے کہا حسان میری کرو ہاں میری شان بیان. اب حضرت حسان ہے، حضرت حسان بیٹھے تو پھر حسان کا انداز سے کو پتہ ہے حضرت حسان کون سے؟ سنو تعارف، جس کو ہم نعت خواں کہتے ہیں نا، یہ قاری ہمایوں صاحب کے پوچھو فضیلت ماشاءاللہ بڑی محبت کرتے، سارے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو نعت خواں ہیں عالم دین، یاد رکھو اس کی شان ہوتی ہے، باقی وہ شان نہیں ہے، وہ تھوڑی بہت شان ہے. اصل نعت خواں عالم دین ہے. کون سا؟ جو نعت پڑھ کے مرضی کتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، تو شیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، ان کو کتوں تم بولے تمہاری زبان نکال دیں گے، کیونکہ ہم لٹیاں ڈالنے والے نہیں، ہم آمنہ کے لال کی عزت پہ جان دینے والے ہیں. تاجدار خدمت میں وہ نعرہ بھی تو لگنا چاہیے نہیں؟ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ابھی نعرہ لگے گا، وہ ہمارے شاہ صاحب کہتے ہیں نعرہ لگے تو پھر لگے، لیکن دیوانے دیوانے زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یا حسن ذرا توجہ فرمانا، آپ وجد میں آ جائیں گے جو حدیث پاک کا مفہوم آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. کیا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم دین بہت بڑے کیوں نہ ہوں، ان کو سکھانے والے آمینہ کے لال ہیں، ان کا دل چمکانے والے آمینہ کے لال ہیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے. آمینہ کے لال نے دل چمکایا. عالم اتنے بڑے، کفار بدبخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتے، حضور کو بکواس کرتے تو شعری صورت میں کرتے، اور شعر ان کی گٹی میں تھا اور وہ ان گٹی میں شعری تھی. اس طرح اس انداز سے وہ آپ کی ہجو کرتے تھے، آپ کو بکواس کرتے تھے، آپ کے دل کو دکھاتے تھے. تو حضرت حسان بن ثابت کو بھی اللہ نے نشان عطا فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ محافظ بنے، اور پھر یہ ان کو جواب دیتے تو شعری صورت میں ان کے بکواسات کا حضور کی ذات سے دفاع کرتے ہوئے جواب دیتے. حضور نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کہا اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ جب تک حسان میری اور تیری طرف سے. ذرا توجہ فرمائے، ایک ایک جملہ جو ہے نا عرش پہ پہنچانے والا ہے. کس کی ہجو ہوتی تھی؟ حضور کی. لیکن حضور نے کیا کہا؟ اللہ وہ میری ہے تیری بھی ہے.
یہ دوئی کا تصور کسی بےمانوں کے گھر میں ہے، سنیوں کے ہاں دوئی نہیں ہے، دوئی اسی میں ہی ہے کہ وہ اللہ ہے، یہ اس کا محبوب ہے، محبت بھی ایک ہے، رضا بھی ایک ہے، اور عداوت بھی ایک ہے، قول بھی ایک ہے، فعل بھی ایک ہے۔ اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ جب تک حسان ان بدبخت کافروں کے بکواسات جو تیرے محبوب کی عزت کے لیے بولتے ہیں، تیری اور میری طرف سے ان بکواسات کا جواب دیتا رہے گا، تیرا سب سے بڑا فرشتہ اور سارے فرشتوں کا سردار فرشتہ حضرت حسان کا مددگار ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا جو حضور کی عزت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور علماء جو حضور کی عزت کے لیے بولتے ہیں اور آل رسول کی عزت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اصحاب رسول کی عزت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے جبریل ہوتے ہیں اور حضور کی دعا ہے، اس لیے یہ ممتاز کام ہے کہ اور بڑے کام ہوں گے وہ مقام نہیں ملے گا، لیکن جو یہ حضور کی عزت کے حفاظت کے لیے قدم اٹھاتا ہے، وہ بولتا ہے، اتنا ممتاز ہوتا ہے کہ سردار فرشتہ اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ حضرت حسان ایسے نہیں بولتے، ان کو جبریل ڈالتے ہیں پھر ان کی زبان کھلتی۔ اب یہ منبر پہ بیٹھے ہیں اور نعت پڑھنے لگے ہیں، کیا منظر ہوگا جیسے آپ بیٹھے ہیں، کیسا منظر ہے اور کتنی خوشی ہو رہی ہے، لیکن وہ کیسا منظر ہوگا، سننے والے عامرہ کے لال، سنانے والے حسان، سامنے آقا نیچے، حسان منبر پر۔ اب کوئی لوگ یہ نہ کہ جاہل منبر پہ بیٹھا ہے تو عالم نیچے، وہ عالم دین اور حضور کی عزت کے محافظ اسے منبر ملتا ہے۔ یہ ہمارا ظاہر ہے، ہم ذمہ دار ہیں، اس لیے ہم نے بات کرنی ہوتی ہے، وہ واضح کرنی ہوتی ہے، مغالطانوں کو غلط نہ کھا جائے۔ یہ منبر عالم کا ہے، فارسی فاجی کا نہیں، اور جسے حضور نے بٹھایا ہے وہ عالم بھی ہے، حضور کی عزت کے محافظ بھی ہیں، وہ ان کی شان ہے، وہ نہیں ہے پیسے بٹورنے والے اور ڈوڈیاں ڈالنے والے، کبھی شیعوں میں پہنچے ہوتے ہیں، کبھی خارجیوں میں پہنچے ہوتے ہیں، کبھی کہاں پہنچے ہوتے ہیں، بس پیسہ صبح پتہ ہی کوئی نہیں، نماز کا ہے، روزہ کا ہے، علم کا ہے، دین کا پتہ ہی کوئی نہیں، وہ خارج بندے ہیں۔ قطعاً یہ حدیث اور یہ شانے ان پہ نہ لگایا کرو، حضور کی بارگاہ میں پکڑے جاؤ گے۔ کن لوگوں میں بھی تم یہ لگاتے ہو؟ یہ جو بات کرنے لگا ہوتا ہے، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے حضور ہیں، کہتے کیا ہیں؟ احسن من، کیا کہا؟ واحسن من کا نم طرقت عینی واجمل من کا نم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ سامنے حضور ہیں تو کہتے ہیں میرے آقا تو اڈے جیسا حسین کوئی نہیں، میرے آقا تو اڈے جیسا، وہ کہتے تھے حسین کوئی نہیں، حضور تصدیق پہ کہہ رہے ہیں، حسان سچ کہہ رہے ہو، کیا تو اڈے جیسا حسین کوئی نہیں؟ تو کیا کوئی نہیں کا نم طرقت عینی، حسان نے تو اڈے جیسا حسین دیکھا ہی نہیں، اور دیکھنا بھی کیسے، کسی مارے چڑھے ہی نہیں۔ خلقت مبرئا من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، اللہ نے آپ کو یہ ہے صحابہ کا عقیدہ اور آمینہ کے لال کی تصدیق۔ اذان صحیح کہہ رہے ہو تم، حضور تصدیق کر رہے ہیں اور نہ سن رہے ہیں، اپنی شان سن رہے ہیں، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ خلقت مبرئا من کل عیب، ہر عیب، کل عیب، چھوڑے کچھ نہیں، ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے چاہا ہے اللہ نے ویسے ہی بنا دیا، اللہ نے بس یہ بات ختم ہونے لگی ہے۔ کیا مطلب حضرت حسان یہ کیوں کہہ گئے؟ اس لیے حضرت حسان نے کہا، حضرت حسان کے سامنے حضور کا سراپا تھا، تو سبحان اللہ بولو نا، حضور آج حضور ہمارے سامنے تو کیا حضور، تو حضرت حسان کے سامنے حضور کا سراپا ہے، حضور کا اٹھنا بھی وہ دیکھتے، حضور کا بیٹھنا بھی وہ دیکھتے، ماں زاغت بصر والی آنکھیں بھی وہ دیکھتے، اور یہ دور و نزدیک سننے والے وہ کان بھی حضور کے دیکھتے، حضور کی بینی بینی ناک مبارک بھی دیکھتے، اور جو ان کی زبان جس پہ رب کا کلام، وہ زبان بھی ان کے سامنے ہے، وہ ہونٹ مبارک بھی ان کے سامنے ہے، وہ دعا کا چہرہ بھی ان کے سامنے ہے، وہ لیل کی زلفیں بھی ان کے سامنے ہے، ید اللہ کا ہاتھ بھی ان کے سامنے ہے، تو وہ حضور کے سارے سراپا کو دیکھتے ہیں۔ کان کو دیکھتے ہیں تو معتدل ہے، کان کو دیکھتے ہیں تو معتدل ہے۔ حسن کا کمال یہ ہوتا ہے، چٹا پیلا نیلا یہ حسن کی جزء ہیں، کمال نہیں۔ حسن کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ معتدل ہو، وہ درمیانہ ہو، اسے کہتے ہیں کامل حسن۔ تو حضرت حسان نے حضور کو جس اینگل سے بھی دیکھا،
جس اس کو بھی دیکھا وہ معتدل ہی نظر آیا, چہرہ بھی معتدل, زلفیں بھی معتدل, مونچھیں مبارک بھی معتدل, ناک مبارک بھی معتدل, آنکھ مبارک بھی معتدل, ہاتھ مبارک بھی معتدل, پاؤں مبارک بھی معتدل, قد مبارک بھی معتدل, سر مبارک بھی معتدل. جب دیکھا کہ سارے اعضاء ہی معتدل ہیں, تو جب سارے اعضاء ہی معتدل ہیں تو یہ حسن کا کمال ہے. تو جب حسن کا کمال ہے تو عیب بھی کوئی نہیں, عیب بھی کوئی نہیں. تو پھر کہا خلقت مبرعا من کل عیب, میں نے سب کچھ دیکھ لیا یا رسول اللہ, حسن کا کمال آپ ہے, آپ ہر عیب سے پاک ہیں, پیدا کیے گئے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کیونکہ سب سے پہلے رب نے روح مصطفیٰ کو بنایا تھا اور روح مصطفیٰ کے سامنے عرشہ کو بنایا تھا. تو انسان کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے میرے آقا کہیں رب نے پوچھا ہو آپ کی روح کو, روح ہی جانتی ہے, روح ہی مدرک ہوتی ہے, یہ نہیں جانتا, یہ تو روح آتی ہے تو جانتا ہے, روح اصل جانتی ہے. تو پوچھا ہو رب نے میرے یار کیسے بناؤں, تو آپ نے کہا مالک مجھے یوں بنا, مجھے یوں بنا, مجھے یوں بنا, مجھے یوں بنا. کیوں؟ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ سراپا ہی کمال ہیں, ایسا ہی لگتا ہے رب نے پوچھ ہی آپ کو اپنایا ہے. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. اسی شعر پہ میں اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں. میں سمجھتا ہوں اگر یہ شعر نہ پڑھوں, دو شعر, تو بات کمپلیٹ نہیں ہے. کیا وہ کمال حسن حضور, پوری کائنات میں صرف حضور کی بشریت ہے جو کامل ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں, گمان نفس جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی پھول کانٹے سے دور ہے. ہر پھول میں کانٹا ہے, رسول اللہ ایسے پھول ہے کانٹا نہیں ہے. یہی پھول خار سے دور ہے اور یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. شمع کے ساتھ دھواں ہوتا ہے لیکن ایک ہی شمع مصطفیٰ جہاں رحمت کی ہے, اللہ نے بنائی ہے, اس میں دھواں رکھا ہی نہیں, یعنی عیب بھی کوئی نہیں. کیوں؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. اور میرے آلہ تو یوں بھی کہتے ہیں اور تیرے وسط تو عیب تناہی سے ہیں بری, تیرے تو وسط عیب. یہ بات سن لینا, میں بات کرتا ہوتا ہوں کہ ہماری جو غذا ہوتی ہے یہ دیسی ہوتی ہے, تو بعض جو نا ولایتی میں لگے ہوتے ہیں انہیں ہضم کرنے میں ٹائم لگتا ہے, لیکن ہضم کر لو گے نا تو اللہ کے فضل و کرم سے بہت کچھ ملے گا. سن لینا, ہر نبی کی شان محدود ہے, ہر نبی کی شان پہ عدد بولا جائے گا. آج جس پہ عدد بولا جائے وہ محدود ہوتی ہے, وہ محدود کی نہیں ہوتی ہے. اسے ہم کہتے ہیں ایک نقص ہے, لیکن وہ نقص برائی نہیں ہوتی, لیکن ایک محدود ہے. سوائے میرے اور آپ کے آقا اللہ عز و جل نے مخلوق کے اندر ان کی شانوں پہ کوئی عدد نہیں رکھا کہ مخلوق جان سکے اور توڑ کے بتا سکے. ہر نبی کی شان میں آپ عدد رکھ سکتے ہیں. جب ڈھونڈنے کے تلاش کریں گے مصحف کے 9 تک آپ اس کے عدد رکھیں گے, محدود ہے. لیکن صرف میرے اور آپ کے آقا ہیں, اللہ نے اتنا عطا فرمایا, اتنا عطا فرمایا, اتنا عطا فرمایا. اور شاید نے کہا زندگیاں ختم ہو گئی, زندگیاں ختم ہو گئی, قلب ٹوٹ گئے یا رسول اللہ, مگر آپ کے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہ ہو سکا. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری. عیب تناہی جو عقل میں آ جائے یہ محدود ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ عیب ہے تو اللہ نے آپ کو اس سے پاک رکھا. تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلی خلید کا گل زیبا کہوں تجھے. رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالی کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے. الحمدللہ.